السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک سائنس کے نظریات کا تعلق ہے، سائنس علم الافاق ہے۔ علم الافاق کائنات میں، ناسوت میں، مادی سطح پر اور متاعی سطح پر جو کچھ اویلیبل ہے، ان عناصر پر سائنسی علوم کا انحصار ہے۔ سائنس میں اول مفروضہ ہوتا ہے، پھر اس مفروضہ پر تجربیت ایکسپریسزم ہوتا ہے۔ سائنس کے نظریات اور نتائج بدلتے رہتے ہیں، اس میں پروگریس کا، ارتقاء کا، استقراء کا عمل جاری و ساری ہے۔ کچھ وقت پہلے سائنٹسٹس زمین کو ساکن کہتے تھے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ زمین متحرک ہے۔ سورج کو ساکن کہتے تھے، پھر بتایا کہ سورج بھی متحرک ہے۔ اور اب کچھ علماء یا کچھ مکاتب فکر کا یہ خیال ضرور ہے کہ زمین ساکن ہے، قرآن عظیم کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، قرآن عظیم میں رب کریم و جلیل نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کل فی فلک یسبحون۔ ایک وسیع محیط میں تمام چیزیں تیر رہی ہیں، متحرک۔ الہامی شریعت کا دار و مدار اس پر ہے، الہامی شریعت کا ایک لحاظ سے تفسیری حاصل الحصول یہ ہے کہ کائنات متحرک ہے۔ جب کائنات بحیثیت مجموعی متحرک ہے تو کائنات کے اجزاء تو بہر صورت متحرک ہیں۔ ویسے بھی قرآن عظیم سے اگر کسی مسئلہ کا استخراج اور استنباط ہو تو وہ مجموعی طور پر ہوگا۔ قرآن عظیم میں کریم رب کا ارشاد ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کے بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو حاصل الحصول یہ ہے، مستنبط بات یہ ہے کہ قرآن کائنات کے نظام کو بحیثیت مجموعی متحرک قرار دیتا ہے۔ جب مجموع متحرک ہے تو جزو لازماً متحرک ہوگا۔ رب جلیل و جمیل ہمیں صحت اسبات اور صحت مشرب عطا فرمائے، امین ثم آمین۔